هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري، واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم، باب ہے علم کا بچا ہوا. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے بینہ انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، فشربت، تو میں نے اسے پیا، حتی انی لأری الریح یخرج فی اظفاری، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، کہ میں نے بچا ہوا جو تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. قالوا، صحابہ کرام نے کہا، فما قبلتہ یا رسول اللہ، آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال، تو آپ نے فرمایا، العلم، میں اس خواب کی تعبیر کرتا ہوں علم سے. امام بخاری نے باب ذکر کیا باب فضل العلم. بسا اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے علم کی فضیلت کا بیان، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے علم کا بچا ہوا یا زائد علم. ایک وہ علم ہوتا ہے جو مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے علم درکار ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو میری ضرورت سے زائد علم ہوتا ہے. تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے کام آ سکے. یعنی بہت سے علم کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا میری زندگی کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا، البتہ میرے اس علم سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے اس اضافی علم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں. اور امام بخاری نے حدیث ذکر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام سے سوال کرتے، تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر فرما دیتے. اور کبھی کبھار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب ذکر کرتے کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے، پھر آپ اس خواب کو بھی بیان کرتے اور اس خواب کی تعبیر کو بھی بیان کرتے. وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا تھا وہ وحی ہوتی تھی، اور وہ دین ہوتا تھا، علم ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے رات خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، اور اس دودھ کے پیالے کو میں نے پیا، یہاں تک کہ خوب اس دودھ کے پیالے سے میں سیراب ہو گیا، اور وہ اتنا میں نے سیرابی کے ساتھ اس دودھ کو پیا کہ میرے ناخن جو ہیں وہاں تک دودھ کی جو سفیدی ہے وہ نظر آنے لگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک دودھ بندہ وہ پیتا ہے جو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. بسا اوقات کھانا آدمی ضرورت سے بہت زیادہ کھا لیتا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دودھ پیا تو اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ ناخنوں کی جو ناخن ہے یہاں سے دودھ کی جو سفیدی ہے وہ نظر آنے لگی، لیکن اس پیالے میں دودھ ابھی موجود تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں میں نے وہ اپنا بچا ہوا جو دودھ ہے وہ پیالہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی آپ اس خواب کی تعبیر کیا بیان فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ اس سے مراد علم ہے۔ اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہی علم جو بچا ہوا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملا۔ خواب میں دودھ کی جو تعبیر ہے وہ علم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دودھ جو ہوتا ہے وہ جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور علم جو ہوتا ہے وہ انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جیسے دودھ ایک مکمل غذا ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری روح کے لیے علم جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل غذا ہوتی ہے۔ جیسے دودھ کی ضرورت میں نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی علم کی موجودگی میں جو حقیقی علم قال اللہ اور قال الرسول کا جو علم ہے اس کی موجودگی میں کسی بھی اور فن کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی یہ تعبیر فرمائی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اس خواب کی تعبیر کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس خواب کی تعبیر دین سے کرتا ہوں، کیونکہ دین بھی علم ہی ہوتا ہے۔ دین سے مراد اللہ کی وحی ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ علم کا مصدر ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، بعض لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو علم تھا نا وہ بہت زیادہ تھا، اور روایت ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا مدینۃ العلم، میں مدینہ یعنی علم کا شہر ہوں، اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارقطنی نے اور بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو سخت ضعیف قرار دے دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ثابت فضیلت ہے نا علی رضی اللہ عنہ کی، صرف اسی کو ذکر کیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو علم کے ساتھ بھی نوازا تھا، لیکن یہ کہنا کہ نبی جو ہیں وہ علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ عنہ، تو یہ اپنی طرف سے ایک بات ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس قدر علم رکھتے تھے کہ علم وراثت میں عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور شاید ہی علم کا کوئی ایسا موضوع ہو جس میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت جو ہے وہ منقول نہ ہو، یا عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی فتویٰ موجود نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اور دین کا کوئی مسئلہ شاید ایسا نہ ہو جو عمر رضی اللہ عنہ نے بیان نہ کیا ہو۔ تو اس سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت علم کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ جو علم ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔